چمن پاک افغان کھولنے اور ہڑتال 10 روز کے لیے مؤخر کرنے کی آل پارٹیز کا فیصلہ چھوٹے تاجروں نے یکسر طور پر مسترد کیا ہے اور فیصلے کے خلاف بارڈر شاہراہ پر احتجاجی ٹائر جلا کر سرحد پر امپورٹ ایکسپورٹ سمیت نیوٹری سپلائی بدستور معطل ہے۔ اس پر مزید تفصیل لیں گے چمن سے ہمارے نمائندہ حضرت علی اطہار سے۔ جی حضرت علی اطہار، سرحدی دھرنے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ اکاڑہ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے احکامات پر بہترین کارکردگی پر پولیس فورس کے جوانوں میں 20 لاکھ روپے سے زیادہ رقم کے چیک بطور انعام تقسیم کیے گئے۔ اکاڑہ طیب سعید پولیس لائن میں کارکردگی کی بنیاد پر پروقار کیش انعام تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ اکاڑہ محنت اور لگن سے کام کرنے والے پولیس کا ہر جوان اور آفیسر محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ڈی پی او عمر سعید ملک۔ اکاڑہ نقد انعام پانے والوں میں درجہ چہارم کے ملازمین سے انسپکٹر کے عہدے تک 144 ملازمین شامل ہیں۔ اکاڑہ پولیس کے جوانوں اور افسران نے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے فرنٹ لائن پر جس طرح کام کیا ہے قابل تحسین ہے۔ ڈی پی او عمر سعید ملک۔ اکاڑہ ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس جوانوں کے کام پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈی پی او عمر سعید ملک۔ اٹک دکنیر گاؤں میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم۔ اٹک تصادم کے باعث دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ اٹک فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی۔ اٹک فائرنگ کے نتیجے میں 56 سالہ قدرت الہی کو ٹانگ اور پیٹ میں گولیاں لگیں جبکہ 52 سالہ سعید عرفان کو ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ اٹک واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی ایمبولینس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ اٹک طبی امداد دینے کے بعد زخمیوں کو ڈی ایچ او ہسپتال اٹک منتقل کیا گیا۔ اٹک ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کے باعث ڈاکٹروں نے دونوں مریضوں کو ریسکیو 112 کی ایمبولینس میں راولپنڈی ریفر کر دیا۔ راولپنڈی ٹریفک وارڈن سے دوران ڈیوٹی ناروا اصلاح اور مزاحمت کرنے والے 3 ملازمان اٹک سے گرفتار۔ گرفتار ملازمین میں بشیر حسین، صبا بشیر اور روبینہ بشیر شامل ہیں۔ پولیس ڈیوٹی پر موجود ٹریفک وارڈن سے خواتین کی مزاحمت اور ناروا سلوک کے معاملے پر سی پی او محمد احسن یونس نے نوٹس دیتے ہوئے ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کے احکامات دیے تھے۔ اٹک محلہ بجلی گھر اور مسجد عثمانیہ والے ایریا میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مقیم پریشان۔ بلدیہ کا عملہ ہفتے میں 1 صفائی کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے نالیوں میں گند جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نالیوں کا گندا پانی باہر سڑک پہ آ جاتا ہے جس سے کئی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے۔ محلہ بجلی گھر اور عثمانیہ مسجد کے ایریا میں نالیوں کے اندر گند اور سڑک پہ گندگی کے ڈھیر۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے ہم اپنی آپ مدد کے تحت صفائی کرنے کے منظور۔ سپروائزر مشتاق کو کئی دفعہ عرض کی لیکن وہ ٹال مٹول کر کے چلے جاتا ہے۔ علاقہ مقیم صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے اور بلدیہ کا عملہ صفائی اپنی ڈیوٹی دینے سے قاصر۔ اہلیان علاقہ کا ڈی ایس علی عنان قمر سے بلدیہ کے عملے کے خلاف سخت نوٹس دینے کی اپیل۔ ٹریفک پولیس راولپنڈی کا کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز۔ ترجمان ٹریفک راولپنڈی۔ کالے شیشے والی گاڑیوں سے متعلق شہریوں کا کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سی پی او احسن یونس۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ سی ٹی او راولپنڈی۔ داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کی جائے۔ سی ٹی او راولپنڈی۔ کالے پیپر اتار کر انہیں چلان ٹکٹ دیے جائیں۔ سی ٹی او۔ گزشتہ ماہ کالے پیپر لگانے پر 610 گاڑیوں کو چلان ٹکٹ ایشو کیے گئے۔ ترجمان ٹریفک راولپنڈی۔ پنجگور کی وادی کہان میں دہشت گردوں کی اچانک قافلہ پر فائرنگ، 8 جوان شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ شہید کی تفصیل۔ نائب صوبیدار عبدالغفار، چیک نمبر ASB 58 سرگودا۔ حوالدار ناصر، تھانہ چونترا راولپنڈی۔ سپاہی عمر فاروق، گاؤں گونی غازیہ کوٹی آزاد کشمیر۔ سپاہی اویس منیر، گاؤں کیچ چوکی سمانی بمبر آزاد کشمیر۔ سپاہی محمد ضیاء، مہاجر کالونی چتر پڑی میرپور آزاد کشمیر۔ چونیا تھانہ سٹی چونیا پولیس کی کارروائی۔ لڑکیوں سے دوستی کے بعد نازیبا تصاویر بنا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کے 3 ارکان گرفتار۔ ملازمین جواد عرف نقاش میراثی عثمان اور بلال عرف زونی چونیا کے رہائشی ہیں۔ ملازمان لڑکیوں سے بذریعہ کال اور SMS سے دوستی کر لیتے تھے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد لڑکیوں کی نازیبا تصاویریں بنا کر بلیک میل کرتے تھے۔ ملازمین نے چونیا کی رہائشی 5 لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا اور ان کی زندگیوں کو اجرین بنا رکھا تھا۔ پولیس نے ملازمین کے موبائل فونز کو قبضہ میں لے لیا جنہیں برائے معائنہ پنجاب فورینسک لیب بھجوایا جا رہا ہے۔ چونیا تھانہ سٹی چونیا پولیس نے مختلف دفعات کے تحت 2 مقدمات درج کر لیے ہیں جن سے تفتیش جاری ہے۔ اٹک ڈھوکا فتح میں ذبح خانہ کے قریب کرچے میں آتش زدگی۔ اٹک واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی فائر ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ اٹک ریسکیو 112 اٹک کے عملے نے آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔ اٹک کچرے میں کیمیکل شامل تھا جس کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات پیش آئی۔ اٹک بہترین ریسکیو حکمت عملی سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔
فورٹ عباس SHO محمد ریاض احمد جویہ کی منشیات فرشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ملزم محمد اکرام ولد محمد وریام قوم بلوچ کے قبضہ سے 320 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاک پتن گاؤں ملیکہ تاروں میں محنت کش سعید احمد پر تقریب کے دوران جاگیردار شہباز جٹ کو گلاس احترام سے نہ دینے پر برہم ہو گیا اور ساتھیوں کے ہمراہ ویٹر کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ ملزمان نے نوجوان کو نیم برہنہ کر کے زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتے رہے۔ مغوی نوجوان کے مطابق ملزمان نے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر بھی تشدد کیا۔ باقی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ RPO شیخو پورہ ریجن شاہد جاوید نے DSP آفس جونیا میں کرونا وائرس کے دوران فرنٹ لائن پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے 46 پولیس اہلکاروں میں نقد انعامات اور ترفیعی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ RPO کا کہنا تھا کہ اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر عوام کے تحفظ کی فراہمی کو یقینی بنانے والے اہلکار شاباش کے مستحق ہیں اور بہترین فرائض ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ RPO شیخو پورہ ریجن نے تھانہ سٹی اور صدر جونیا کی انسپیکشن کے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور جرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر DPO اور قصور زاہد نواز مرود، SSP IB عاطف حیات، ایڈیشنل SP قصور اویس ملک سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ راولپنڈی مری روڈ لیاقت باغ کے قریب ٹریفک وارڈن کے کیری وین کے مسافروں سے تلخ کلامی، 3 خواتین نے ٹریفک وارڈن کی جوتیوں سے دھلائی کر دی۔ کیری وین میں ایک بزرگ، ایک نوجوان اور ایک خواتین سفر کر رہی تھیں۔ مری روڈ پر ٹریفک وارڈن اور کیری وین کے مسافروں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ خواتین نے ٹریفک وارڈن پر جوتیاں برسا دیں۔ کیری وین کے ڈرائیور کے ٹریفک وارڈن چلان کر رہا تھا۔ ترجمان ٹریفک چلان کے معاملے پر تلخ کلامی سنو سٹی میں مقدمہ درج رجسٹر ہوا ہے۔ سرائے IG اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان کے زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں DIG آپریشنز نے قبضہ مافیا کے خلاف کی گئی کارروائیوں سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ شہریوں کی شکایات کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ IG اسلام آباد بہاول نگر ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون نے کہا ہے کہ احتیاط ہی کرونا وائرس کا مؤثر ترین علاج اور حل ہے۔ وہ DC آفس کے کمیٹی روم میں کرونا جائزہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں محکمہ ہیلتھ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع میں کرونا کے 3579 مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ لیبارٹری میں بھجوائے گئے ہیں، جن میں 3138 کرونا نیگیٹو اور 75 کا رزلٹ انتظار ہے، اور ضلع میں 325 کرونا کی شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع میں کرونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد 35 ہے اور ضلع بھر میں 6 کرونا مریضوں کا انتقال ہوا ہے۔ اسلام آباد وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز اور ٹائیگر فورس عثمان ڈار سے ان کے آفس میں ضلع راولپنڈی PMTF سوشل میڈیا ہیڈ شمس الدین عباسی SD عباسی کی قیادت میں رضاکاروں کی ملاقات ہوئی، جس میں ٹائیگر فورس لیڈ میڈیم میمونہ مینا شاہد بھی موجود تھے۔ اٹک پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اٹک پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 9 ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ اٹک منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں 11 کلو 344 گرام چرس برآمد۔ اٹک اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی میں 3 عدد پسٹل 30 بور مار روند برآمد۔